جی عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کچھ گواہیاں ہیں, ان کو سمجھو. یہ گواہیاں جنت کا راستہ ہیں. پہلی گواہی من شہد ان لا الہ الا اللہ, جو شخص یہ گواہی دے کہ کوئی معبود حق نہیں ہے صرف اللہ, سچا معبود حق صرف اللہ ہے, اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل جھوٹے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں حجر کو, شجر کو, شمس کو, قمر کو, اور پھر مختلف درگاہوں کو, کراچی کی درگاہ, اجمیر کی درگاہ, لاہور کی درگاہ, پاک پتن کی درگاہ, گولڈا کی درگاہ, اور پتہ نہیں کون کون سی, کوئی زندہ کوئی مردہ. فرمایا کہ گواہی دے کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے, سب جھوٹے ہیں, معبود حق صرف ایک اللہ ہے. آئیے غور کرو شاہدہ کا معنی کیا, گواہی دے. گواہی جانتے ہیں کیا ہوتی؟ گواہی دینا ضروری. گواہی کیا ہے؟ گواہی نمبر 1 علم کا نام ہے. علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی. دیکھو دنیا میں کوئی کیس ہو, عدالت میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو, تو اس کیس کا علم آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وکیل یہ جج آپ پر جرح کرے گا کہ آپ گواہ بن کر آئے ہیں, اس گواہی کے متعلق بتاؤ ہمیں. مقدمات پوچھیں گے, مؤخرات پوچھیں گے, بہت سی باتیں معلوم کریں گے. حالانکہ وہ دنیا کی کوئی 2% کے کسی امر کی گواہی ہوگی. تو گواہی اور شہادت علم کے بغیر نہیں چلتی. اور یہ گواہی جو ہے لا الہ الا اللہ کی, یہ اعظم الشہادہ ہے. اعظم الشہادہ, کائنات کی سب سے بڑی گواہی, جس کے عوض جنت کا سودا ہے. یہ گواہی علم کے بغیر چل جائے گی؟ یعنی یہ گواہی بس رٹتے رہے طوطے کی طرح, بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, بس معنی معلوم نہ ہو, اس گواہی میں کیا ہے اس کا علم نہ ہو, تو کیسے معتبر ہوگی؟ من شاہدہ, جو شخص گواہی دے, اور گواہی علم کے ساتھ, جہل کے ساتھ نہیں. اس لیے توحید میں علم شرط ہے, جہل نہیں. بندہ جانے معلوم کرے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا علم ہو. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کو موت کے وقت یہ معلوم ہو, کیا معلوم ہو؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہو, اس کلمے کا معنی جانتا ہو, وہ جنت میں جائے گا. تو یہ گواہی علم کے ساتھ, جہل کے ساتھ نہیں. ایک شخص یہ کلمہ 10,000 بار پڑھ دے, معنی معلوم نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہوگا؟ ایک بار پڑھو, لیکن معنی کے علم کے ساتھ, جو عقیدہ ہے اس میں اس کے فہم کے ساتھ, تو اس کا فائدہ ہوگا, اللہ پاک قبول کرے گا. اور یہ گواہی, یا گواہی ذکر ہوئی, گواہی دے. اچھا, گواہی میں ایک اور چیز, ایک شخص گواہی زبان سے دے دے اور دل اس کے خلاف ہو, وہ گواہی معتبر ہوگی نہیں. گواہی میں زبان اور دل اور اعضاء کا عمل, ان سب کا یکساں ہونا ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مانا سچ ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں, رسول ہیں. پھر جھوٹا کیوں کہا گیا؟ جھوٹا باعتبار گواہی کے, کہ گواہی میں زبان, دل اور عمل یکساں ہوتے ہیں. یہ زبان سے بات کر رہے ہیں, ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے, اور نہ اسلام کے مطابق عمل ہے, نہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. جھوٹے ہیں. تو تکذیب اس خبر کی نہیں, تکذیب ان کی گواہی کی.
تو گواہی میں ضروری ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہ دل میں ہو، اور انسان کا عمل بھی اس کی ترجمانی کرے۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور دل میں سچی تصدیق ہو اور پوری زندگی عمل بھی توحید کے مطابق کرے۔ بڑا موقت معاملہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید تاکید ذکر کی، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وحدہ تاکید ہے اس بات کی، الا اللہ کی، اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے نفی کی، لا الہ کی، دوبارہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی کتنی موقت اور معتبر ہے، دوبارہ یہ بات کہی، اسی بات کو دہرایا۔ اس جملے کی حیثیت تاکید کی ہے اور ما قبل جملہ موقت ہے۔ وحدہ اس بات ہے، یہ اس بات کی تاکید الا اللہ کی، اور لا شریک لہ نفی ہے، یہ نفی کی تاکید ہے، یعنی لا الہ کی۔ تو لا الہ الا اللہ نفی و اثباتاً، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، سچا معبود، معبود حق، اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہ گواہی دے نمبر 1۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دے محمد اللہ کے بندے ہیں، ایک انسان ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور عبدیت میں تکریم ہے، جو مقام عبدیت کا ہے، بندہ ہونے کا ہے، یہ مقام فرشتے کا نہیں ہے۔ عبد کا مقام بہت اونچا ہے، تو آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ یہ گواہی دے۔ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتا، جو بدعی عقیدہ ہے، تو وہ اس گواہی سے انحراف کر رہا ہے۔ اللہ کا عبد مانے اور اللہ کا رسول مانے۔ رسول کون مانتا؟ رسول وہ شخص مانتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرے، گواہی ہے۔ اور گواہی زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے رسول کا نام تو لے، ایمان کا اظہار تو کرے، مگر اپنے عمل کے لیے بات کسی اور کی مانے، یہ گواہی سے انحراف ہے۔ نہیں، ان کو رسول مانے، اور رسول ماننے کی دلیل کیا ہے؟ ان کی اطاعت، ان کی اطاعت کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مان لیا، سب کچھ مان لیا۔ افسوس یہ کہ ہم یہ نہیں مانتے، شان بیان کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن بعض اوقات شان بھی ایسی جس کا پیغمبر علیہ السلام کے احترام سے کوئی تعلق نہیں۔ کالی کملی والے، کالی زلفوں والے، یہ کون سی شان ہے؟ پیارے ہونٹ اور پیارا چہرہ، اور یہ سب باتیں درست ہیں، مگر یہ سب باتیں تابع ہیں رسول اللہ کے۔ جو بھی شان، مثلا آپ پوری اولاد آدم کے سردار، حق ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، حق ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جتنے بھی شان، قیامت کے دن شفاعت کا مقام آپ کو حاصل ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت کے دن مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے، حق ہے، کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، حق ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا۔ رسول اللہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ ماننے کی دلیل کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت۔ یہ گواہی، اور گواہی ایک ایسی چیز ہے جو زبان، دل اور عمل کی یکسانیت کا نام ہے۔ زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، عمل کچھ ہو، یہ گواہی کے ساتھ مذاق ہوگا۔ تو آؤ ان ساری حدود کو سمجھو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضا کرتا ہے۔ ایک اور گواہی، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، ان کو اللہ کا بندہ مانو اور اللہ کا رسول مانو۔ ان کو عبداللہ ماننا یہ رد ہے عیسائیوں پر۔ عیسائی ان کو عبداللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ابن اللہ کہتے تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ خود مسیح ہے، اللہ عیسیٰ ہے، اور بعض کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، مل کر اللہ بنتا، الہ بنتا۔ ایک اقنوم الہ کی ہے، ایک روح القدس کی، اور ایک ابن کی۔ ایک اب، ایک ابن، ایک روح القدس۔ اب اللہ ہے، نعوذ باللہ، ابن عیسیٰ ہے، اور روح القدس جبریل، یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے۔ عیسائیوں کا عقیدہ، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو یہ سب ان کے عقائد، مگر فرمایا کہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، یہ گواہی دے۔
اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ گواہی دے تاکہ عیسائیوں پر رد ہو جائے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتے۔ اور دیکھو میرے پروردگار کی رحمت کی وسعت، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے تینوں عقیدے ذکر کیے، ثالث ثلاثہ، اور اللہ مسیح ہے، اور اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ ہے، تینوں ذکر کی۔ حالانکہ تینوں عقیدے چوٹی کے غلیظ ترین گندے عقیدے، ایسا انسان کسی بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر پروردگار نے کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ معنی اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کرے۔ یہ پروردگار کی رحمت اور اس کی توبہ کی وسعت۔ تو اس کی گواہی دے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ یہ رد ہے یہودیوں پر۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد زنا مانتے تھے، استغفر اللہ۔ اللہ کا رسول، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول مانو، اس کی گواہی دو۔ اور پھر وکلمتہ القاها الی مریم، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو بواسطہ جبریل اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اور وہ کلمہ کن فکان، اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے۔ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نہ کہ اللہ کی صفت۔ اور روح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، اس کی طرف سے۔ یہ من ابتدائیہ ہے، بعض اس کو من تبعیضیہ مانتے ہیں جس کا معنی اللہ کی بعض روح ہیں، یہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں، جیسے عام ارواح ہیں۔ ہر شخص کے جسم میں ایک روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی ایک روح ہے۔ ہر شخص کے جسم میں روح اللہ کے امر سے پھونکی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح اللہ کے امر سے ڈالی گئی اور پھونکی گئی۔ جس طرح عام انسانوں کے جسم میں ارواح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح ہے۔ لیکن یہ تخصیص کیوں کی گئی؟ روح منہ، یہ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ تخصیص برائے تشریف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شرف کو اور اس کی تکریم کے لیے، اس کی تکریم اور تشریف کے لیے ان کا روح ہونا اللہ کی طرف منسوب ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عام انسان کے جسم میں روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح ہے اللہ کے امر سے، لیکن وہ روح اللہ کا بعض حصہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ تبعیض کے قائل ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عام مخلوقات کی طرح اللہ کے مخلوق۔ اگر وہ اللہ کا بعض ہوتے تو کھاتے کیوں، پیتے کیوں؟ قرآن نے کھانے کا ذکر کیا، پینے کا ذکر کیا۔ اور بقول عیسائیوں کے رد عیسائیوں پر ہے، پھر صلیب پر کیوں لٹکائے گئے، قتل کیوں کر دیے گئے، مصلوب کیوں ہوئے؟ اگر وہ اللہ کا بعض ہیں تو اللہ کے بعض پر کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ یہ ان کا رد ہے۔ ان تمام چیزوں کی گواہی دے یہود کے برعکس، عیسائیوں کے برعکس، اور پھر یہ بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جنت حق ہے، یعنی جنت متقین کا ٹھکانہ ہے، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس وقت موجود ہے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ جنت صالحین کا ٹھکانہ اور جہنم جو ہے وہ اشرار کا اور بدبختوں اور بدعمل لوگوں کا ٹھکانہ، بد عقیدوں کا، مشرکین کا۔ اور دونوں موجود ہیں، تیار ہو چکی، دونوں موجود ہیں، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ اور ان دونوں کا موجود ہونا ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر، یعنی 2-4 بالشت کا فاصلہ، جنت بھی اور جہنم بھی۔ چکنے رہو، ورنہ بعض وقت ایک عمل، زبان کا ایک قول اگر اچھا ہوگا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور بعض وقت ایک برا عمل، زبان کا ایک برا قول تمہیں جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اس کے بہت سے نظائر ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، حق ہے، اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم جو نافرمانوں کا اور مشرکین کا۔ جب یہ ساری گواہیاں دے دے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل،
اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا، اس کا عمل جیسا بھی ہو، جیسا بھی عمل، ان گواہیوں پر اس کو یقیناً جنت کا داخلہ حاصل ہو۔ ہم نے ابھی عرض کیا کہ جنت کے داخلے کی دو قسمیں ہیں، ایک داخلہ کامل اور ایک ناقص۔ اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ چاہے تو اس کو کامل داخلہ دے دے بغیر عذاب کے، اور ایک ناقص داخلہ، اللہ اگر چاہے تو اس کی بدعمالیوں کی اس کو سزا دے دے، لیکن بالآخر اس کی توحید کی برکت سے، ان امور کی گواہی کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ حدیث بھی توحید کی فضیلت کی بڑی اہم اور ٹھوس دلیل ہے۔ جی ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجہ اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۔ یبتغی کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ یہ صحابی اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ان کی حدیث ہے۔ قصہ ان کا یہ ہے کہ یہ نماز با جماعت پڑھتے تھے، لیکن پھر ان پر بڑھاپا آ گیا اور کئی عذر ان کو لاحق ہو گئے، تو جانا دشوار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر آئیے اور کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھیے، 2 نفل پڑھیے، تاکہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد بنا لوں، باہر نکلنا میرا مشکل ہے تو وہیں میں پھر نماز پڑھا کروں، تو آپ آئیے برکت کے لیے وہاں نماز پڑھیے، تو پھر میں اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد بنا لوں۔ پیارے پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے گھر چلے گئے، لوگ جمع ہو گئے، گھر والے بھی پڑوسی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ یہاں پڑھ دیجئے۔ آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کی، کچھ کھانے کا اہتمام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، باتیں شروع ہو گئیں۔ ایک شخص کا ذکر ہوا، اس کا نام تھا مالک بن دخشن، اور دراصل اس کا چہرہ زیادہ دوسروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ تو بعض صحابہ کی زبان سے نکل کے اس میں تو نفاق ہے، اپنوں کی مفاد کی بات نہیں کرتا، دوسروں کے مفاد کی بات، اس میں تو نفاق ہے۔ فرمایا کہ ایسا مت کہو، وہ شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اس کی گواہی دے، اور گواہی اس طرح دے کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس عقیدے کی گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ یہ حرام کرنا بھی 2 قسموں پر ہے، یا تو مستقل حرام، پورا حرام، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے، اور یا پھر وہ ناقص حرام ہو، یعنی گناہوں کی سزا پالے، جہنم میں داخل ہو اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو حرمت یا تو مستقل ہے، اور یا پھر وہ حرمت ایک وقت کے بعد شروع ہوگی، کچھ وقت اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا ابتداءً، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی توحید کی برکت سے۔ تو یہ حدیث بھی عقیدہ توحید کی فضیلت ہے، اور اس میں ایک اہم تنبیہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے ظاہر کو دیکھیں اور ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں۔ ایک شخص اگر کلمہ گو ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو آپ کبھی منافق نہ کہیں، مشرک یا کافر نہ کہیں، یعنی یہ تکفیر معین، یہ دین اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، دین اسلام کے خلاف عقیدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے روک دیا، یہ کلمہ گو ہے اور اس کی کلمہ گوئی کا اعتبار کرو، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام۔ جی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس سند پر جرح کی ہے، مگر امام حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں۔
اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، یا اللہ مجھے کوئی ذکر عنایت فرمائیے، کوئی ذکر دیجئے جس ذکر سے میں آپ کو یاد کروں، آپ کو پکاروں، آپ سے سوال کروں اور ذکر چلتا رہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ذکر دیتے ہیں. قل یا موسیٰ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، یہ ذکر پڑھو کثرت سے، اس ذکر سے مجھے پکارو، میرا ذکر کرو کثرت سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، تیرا ہر بندہ یہ کہتا ہے، یہ ذکر تو عام ہے سب کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز دیجیے، کوئی خاص چیز عنایت فرمائیے جو صرف مجھے ہی ملے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تم اس کلمے کو عام قرار دیتے ہو. لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان آسمانوں میں ہے سب میرے علاوہ، اس کا معنی اللہ بھی آسمانوں میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات پر اس کا علم، احاطہ، قدرت پوری کائنات کو محیط ہے. مگر اس کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ وہ سب سے اوپر اور سب سے بلندی پر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. مگر اس کی قدرت، اس کا قبضہ، اس کا ملک، اس کی تدبیر، اس کا احاطہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. تو آسمانوں میں جو کچھ ہے میرے علاوہ، اور پھر ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، اور بعض حصوں میں ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور وہاں میرے علاوہ نہیں. اور تاکید اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے نہیں ہے. یہ ہر جگہ اللہ کو ماننا، اللہ کے شایان شان نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیکھو ہر جگہ موجود ہو کر علم حاصل کرنا کون سا کمال ہے، یہ تو مخلوق بھی کر سکتی. یہ مسجد جہاں درس ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھی، اب میں یہاں آ کر دیکھ لی، اب مجھے اس مسجد کا علم ہو گیا، کتنے ستون ہیں، کیسی چھت ہے اور کیسی صفحے ہیں. تو یہاں پہنچ کر علم تو میں بھی لے سکتا ہوں، آپ بھی لے سکتے ہیں. اگر اللہ کا بھی یہی مقام ہے کہ ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم لے گا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی، سب سے اوپر، انتہائی بلندی پر، جس علو کا اندازہ ہی نہیں، اور پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے اور جانتا ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. یہ کمال ہے. فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں سب میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں سب ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دو، تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. ساتوں آسمان، سارے فرشتے، ساری مخلوقات، ساتوں زمینیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی. اس کلمے کا وزن کتنا قوی یہ کلمہ ہے. جو شخص اس کو اختیار کر لے، اتنی طاقت اس کو عذاب مل سکتا ہے پورے فہم کے ساتھ. بڑی طاقت اس کلمے میں، بڑا وزن اس کا. تو اس وزن کو سمجھو اور اس کلمے کا حق ادا کرو. جی. عن انس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ. جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو آئے میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کو لے کر، بقراب الارض اے بملء الارض، زمین بھر دے گناہوں کے ساتھ، تیری معصیتوں سے زمین بھر جائے. ثم لقیتنی، پھر مجھے آ کر ملے اس طرح کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو. اور اگر شرک ہو چکا ہو تو سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، ایسی توبہ کر لی کہ پھر کبھی شرک کے قریب نہ گیا ہو اور توحید پر قائم رہا ہو. تو اس کا صلہ میرے ہاں کیا ہے؟ لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، میں اسی زمین کو تیرے گناہوں سے صاف کر کے اپنی مغفرت سے بھر کے تجھے دے دوں،
تیرے گناہوں کو صاف کر کے اسی زمین کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، اپنے فضل سے بھر دوں گا۔ یہ توحید کا فائدہ اور توحید کی عظمت، یہ توحید کس طرح گناہوں کا کفارہ بنتی۔ مگر بات وہی عقیدے کی کہ موحد انسان کے گناہ جو ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس کی مشیت اگر چاہے تو گناہوں کا بندوں کو سزا دے دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ابتداءً بندے کو معاف کر دے۔ بعض بندے توحید کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی، ان کا ٹھوس عقیدہ، پہاڑوں کی طرح مضبوط عقیدہ، اٹل، کوئی لغزش نہیں، کوئی تزلزل نہیں، اور ان کی معرفت اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کی شفاعت کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے امر سے ہوگی۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موحد گناہ گار کو لائے گا، موحد ہے مگر گناہ گار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ یہودی یا عیسائی بھی لایا جائے گا۔ ہر موحد مذنب کے ساتھ جس کو اللہ چاہے، اہل کتاب میں سے ایک شخص کو لائے گا، یہودی یا عیسائی، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری توحید کا تقاضا یہ تجھے معاف کر دو، اور تیرے گناہوں کا تقاضا یہ تجھے سزا دو۔ دونوں تقاضے جمع ہیں، تیری توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے معاف کر دوں، اور گناہوں کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے سزا دو۔ میرا فیصلہ کیا ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس یہودی کے سر پہ ڈال رہا ہوں، اور اسے تیرا فدیہ بنا رہا ہوں۔ سارے گناہ اس سر پہ ڈال کے تجھے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہوں تیری توحید کی برکت سے، اور اس یہودی عیسائی کو جو پہلے ہی جہنمی ہے مزید گناہوں کے بوجھ تلے تیرے گناہوں کا اسے فدیہ بنا کر جہنم میں پھینک رہا ہوں تجھے بچانے کے لیے۔ پروردگار کی تدبیر ہے، ایک موحد کا مقام اور توحید کی عظمت اور توحید کی شان۔ اللہ پاک ہمیں سچی توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔